تو پہلے جو بیان کیا ہے اس میں صرف اتنا کہ اشارۃ النص سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کا غلبہ یہ ثبوت ملک کا سبب ہے. یہاں جو بتا رہے ہیں تفریع میں کہ اس سے ان مسائل کی تفریع کی جاتی ہے، استنباط کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ غلبے کے مسئلے کا حکم یعنی ملکیت کا ثابت ہونا یہ پا لیا جائے گا. ایک ہے سبب ثبوت ملک ہونا اور ایک ہے ملکیت کا ثابت ہو جانا. تو اشارۃ النص سے جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ استیلاء کفار یہ ثبوت ملک کا سبب ہے. اسی وجہ سے مہاجرین کو فقراء کہا گیا. یہاں جو بتایا جا رہا ہے تفریع میں وہ یہ ہے کہ استیلاء کے مسئلے کا حکم جو ہوتا ہے یعنی ملکیت کا ثبوت، مالک ہو جانا، اس مسئلے کی اس کی تفریع ہوگی، کیونکہ جب سبب پایا جا رہا ہے ثبوت ملک کا تو ملکیت پالی جائے گی. وہ یخرج منہ، اور اس سے ان مسائل کی تفریع اور استنباط کیا جاتا ہے. الحکم فی مسئلۃ الاستیلاء، استیلاء کے مسئلے کا حکم یعنی جب کوئی غیر مسلم مسلمان کے مال پر غلبہ حاصل کر لے اور اسے دارالحرب لے کر کے چلا جائے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا. وہ حکم و ثبوت الملک للتاجر بالشراء منہ. اب اگر کوئی مسلمان تاجر دارالحرب جائے اور ان سے اس مال کو خرید لے تو اس تاجر کی بھی ملکیت اس مال پر ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس نے مالک سے وہ چیز خریدی ہے. تو جب مالک سے وہ چیز خرید رہا ہے تو اس کی ملکیت اس پر وہ حکم و ثبوت الملک اور للتاجر بالشراء منہم، اور ان کفار سے غیر مسلموں سے خرید کر تاجر کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے کے حکم کی تفریع کی جاتی ہے. یعنی اس تاجر کو ان سے خریدنے کے بعد میں اس شے پر ملکیت حاصل ہو جائے گی. وہ تصرفات ہی من البیع والہبۃ والعتاق، اور اس تاجر کے تصرفات یعنی اس کا اس چیز کو پھر بیچنا یا اس کا تاجر کا کسی کو وہ چیز ہبہ کرنا، یا غلام ہے باندی ہے تو تاجر کا اس مملوکہ باندی یا غلام کو آزاد کرنا، اس کے ان تمام تصرفات کے حکم کی تفریع کی جاتی ہے. یعنی جس طریقے سے اس تاجر کا ان سے خریدنا اور خریدنے کے بعد اس کی ملکیت کا ثابت ہونا یہ معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب اس کی ملکیت تاجر کی خرید کر کے ثابت ہو گئی تو اس کے جمیع تصرفات اس مملوکہ چیز میں جائز ہوں گے. اسے وہ بیچ بھی سکتا ہے، ہبہ بھی کر سکتا ہے اور آزاد بھی کر سکتا ہے. وہ حکم و ثبوت الاستغناء میں، اور غنیمت کے ثبوت کا حکم کی بھی تفریع کی جاتی ہے. یعنی جب غیر مسلم مسلمان کے مال پر غلبہ حاصل کر کے دارالحرب لے کر کے چلے جائیں، ان کی ملکیت ثابت ہو گئی. اب اگر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور پھر وہ چیز انہیں حاصل ہوئی تو وہ مال غنیمت میں چیز شامل ہوگی. باقی اس کے جزوی مسائل یہ تمام چیزیں کتاب السیر قدوری میں آپ نے پڑھ لی ہوں گی کہ جب
بین ہی وہ چیز مل جائے تو جو اس کا مالک ہے کیسے لے سکتا ہے، کیسے نہیں لے سکتا ہے، یہ تمام جزوی مسائل الگ ہیں، آپ اس کو قدوری میں پڑھیں۔ وہ حکم و ثبوت الاستغنا میں، اور جس طریقے سے دوسرے تمام اموال غنیمت کے ہوتے ہیں جب اس دارالحرب پر مسلمان قبضہ کر لے، اسی طریقے سے یہ بھی غنیمت میں شامل رہے گا۔ وہ حکم و ثبوت الاستغنا میں، اور اسے غنیمت مال غنیمت کے ثبوت کے حکم کی بھی تفریح کی جاتی ہے۔ وہ لفظ غنیمت کیوں نہیں لکھا، استغنام کیوں لکھا؟ استغنام طلب غنیمت، ظاہر سی بات ہے کہ جو غنیمت ہے نا، اس میں بھی طلب کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کو غنیمت کہہ دیا جاتا ہے ملنے کے بعد نا، اور استغنام کہا جاتا ہے جب اس کی طلب کی جا رہی ہے، یعنی جب مسلمان ان پر کہاں گئے؟ چلو چھوڑو، میری گھر لے آیا پکڑ کر کے پھینک دیتے، کوئی ہے نہیں۔ وہ حکم ثبوت الاستغنا میں اور غنیمت کے ثابت ہونے کے حکم کی بھی اس میں تفریح کی جائے گی، کیونکہ جو عام مال ہے وہ تو غنیمت کا مال ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مسلمان کا مال ہے بظاہر، پہلے تھا اور اب ان کے قبضے میں آ گیا ہے، تو اس پہ استغنام کے لفظ کا اس بنیاد پر اطلاق کیا گیا ہے۔ وہ ثبوت الملک للغازی، اور غازی کی ملکیت کے ثبوت کے حکم کی بھی تفریح کی جائے گی، یعنی جس نے حملہ کیا اور حملے کے بعد میں اس مال پر اسے غلبہ حاصل ہوا مسلمان نے، تو اس کی ملکیت اس پر ثابت ہو جائے گی۔ وہ اجز المالک ان انتزاعہ من یدہ، اور جو قدیم مالک ہے، پرانا مالک ہے اس کا، وہ اس مال کو اس غازی کے ہاتھ سے چھیننے سے عاجز ہونے کے ہوگا، اور قدیم مالک کے عاجز ہونے کا حکم ان انتزاعہ من یدہ، اس غازی کے قبضے سے اس مال کے چھیننے سے، کہ وہ چاہے تو کہ اس کے ہاتھ سے چھین لے اس کی رضامندی کے بغیر، یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام مسائل
اسی آیت کریمہ سے جو اشارۃ النص کے طریقے پر معلوم ہوا ہے کہ وہ سبب ثبوت ملک ہے، ان تمام مسائل کی اسی سبب ثبوت ملک ہونے پر تفریق کی جاتی ہے کہ جب کفار کی ملکیت ثابت ہو گئی تو یہ تمام مسائل اور تمام احکام اس کی بنیاد پر ان کا حکم بھی ثابت ہوگا۔ وہ تفریعات اور ان تمام مسائل کے تفریعات بھی یہاں پر متحقق ہوں گے، یعنی اگر باندھی ہے تو اس سے وطی کرنا بھی حلال ہوگا، اس کو آزاد کرنا بھی صحیح ہوگا، اور اس پر کوئی تاوان بھی اس کی بنیاد پر لازم نہیں آئے گا۔ پھر اشارۃ النص کی ایک اور مثال یہ ذکر کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یوں ہی اللہ عز و جل کا یہ ارشاد، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں سے جماع حلال کیا گیا۔ اِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ارشاد الہی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تک، یعنی پوری آیت کریمہ جو ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو یہ پوری آیت کریمہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جماع کی روزے کی راتوں میں شوہر اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے، جماع کرنا حلال ہے، اور یہ مباشرت کرنا یا کھانا اور پینا پوری رات جائز ہے۔ صبح صادق کے آغاز ہونے تک مباشرت، کھانا پینا، یہ امور کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو رات تک پورا کرو۔ تو یہ آیت کریمہ جو لائی گئی ہے وہ اس لیے کہ روزے کی راتوں میں جماع کرنا حلال ہے، روزے کی راتوں میں کھانا پینا یہ حلال ہے، اور اخیر میں یہ فرمایا گیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو عبارت النص تو یہ ہے کہ کھانا پینا اور جماع روزے کی راتوں میں حلال ہے۔ اب فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ يَتَحَقَّقُ مَعَ الْجَنَابَةِ، تو صبح کے ابتدائی حصے میں یعنی صبح صادق کے آغاز میں امساک رکنا، یتحقق مع الجنابۃ، باز رہنا یہ پا لیا جائے گا جنابت کے ساتھ، یعنی جنبی ہو اور جنابت کے ساتھ میں وہ باز رہنا ممنوعات ثلاثہ سے یہ پا لیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی رات کے آخر حصے تک، صبح کاذب کے آخری حصے تک جمع کرے اور پھر وہ اس سے باز آ جائے اور صبح صادق کا جب آغاز ہو اس وقت میں وہ جمع سے فارغ ہو، تو دونوں کے درمیان میں، صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر لے اور روزے کی ابتدا بغیر جنابت کے کرے، بلکہ کوئی حد فاصل دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ تو جب آخری جز تک اس کے لیے جمع کرنا حلال ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا گیا اتموا الصیام الی اللیل، تو صبح صادق کا جو ابتدائی حصہ ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں جنبی رہے گا، اور اس جنابت کی حالت میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی روزے کا امساک کا معنی جنابت کے ہوتے ہوئے یہ پا لیا گیا اور اس کے پورے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی غسل واجب ہے، غسل فرض ہے، پھر بھی روزے کی ابتدا ہو جائے گی، امساک
پا لیا جائے گا۔ جنبی ہونا یہ روزے کے منافی نہیں ہے، یہ اشارۃ النص کے طریقے پر معلوم ہو رہا ہے۔ فالامساک فی اول الصبح، تو صبح کے آغاز میں یعنی طلوع صبح صادق کے وقت امساک یہ جنابت کے ساتھ پایا جائے گا، یعنی جماع سے تو باز آ گیا لیکن جنوبی رہے گا کیونکہ درمیان میں کوئی وقت فاصل نہیں ہے۔ لأن من ضرورت حل المباشرت الی الصبح، کیونکہ طلوع صبح صادق تک مباشرت کے حلال ہونے کی ضرورت سے، لأن من ضرورت حل المباشرت الی الصبح، صبح صادق تک مباشرت کے حلال ہونے کی ضرورت کی بنیاد پر یہ بدیہی ہے، ضروری ہے کہ صبح صادق تک مباشرت حلال ہے، صبح صادق کے آغاز تک۔ لأن من ضرورت حل المباشرت الی الصبح، صبح صادق تک مباشرت کے حلال ہونے کی ضرورت کی بنیاد پر ان یکون الجزء الاول من النہار مع وجود الجنابت، یہ ضروری ہے کہ دن کا پہلا جز جو ہے وہ جنابت کے ساتھ ہو، یہ اس کی ضرورت سے ہے، یعنی صبح صادق کا پہلا جز جو ہے وہ جنابت کے ساتھ پایا جائے گا، کیونکہ صبح کاذب کے آخر وقت تک مباشرت حلال ہے، تو صبح صادق کا جو جزو اول ہوگا، یعنی دن کا جو جزو، وہیں سے دن کا آغاز ہوتا ہے، دن کا جو جزو اول ہوگا وہ جنابت کے ساتھ پایا جائے گا۔ والامساک فی ذلک الجزء صوم، اور جنابت کے باوجود صبح صادق کے اس حصے میں مباشرت سے باز رہنا یہ روزہ ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اتموا الصیام الی اللیل، اگر وہ روزہ نہ ہوتا تو اس روزے کے پورا کرنے کا بھی حکم نہیں ہوتا۔ تو جب جنابت کے ساتھ دن کا آغاز ہو رہا ہے، صبح صادق کے وقت اول جز میں وہ جنبی ہے اور اس کے پورا کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روزہ ہے، روزے کا آغاز ہو گیا ہے۔ والامساک فی ذلک الجزء صوم، اور اس صبح صادق کے پہلے جز میں مباشرت اور جماع سے باز رہنا یہ روزہ ہے۔ امر العبد باتمامہ، اسی لیے بندے کو اس کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتموا الصیام الی اللیل فرمایا گیا ہے، اگر وہ روزہ نہ ہوتا تو اسے پورا کرنے کا حکم بھی نہ دیا جاتا۔ فکان ھذا اشارۃ، اس سے یہ معلوم ہوا اشارۃ النص کے ذریعے سے الی ان الجنابۃ لا تنافی الصوم، کہ جنوبی ہونا یہ روزے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ صبح صادق کا آغاز جنابت کے ساتھ ہوا، اس کے باوجود وہ روزہ ہے اور اس کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر جنوبی ہونا یہ روزے کے منافی ہوتا تو یہ روزہ نہ ہوتا اور اسے پورا کرنے کا بھی حکم نہیں دیا جاتا۔ اس کے پورا کرنے کا حکم دیا جانا یہ اس بات کو ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ روزہ ہے اور جنابت کے ہوتے ہوئے روزے کا آغاز ہو گیا۔ فکان ھذا اشارۃ، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنابت یہ صوم کے منافی نہیں ہے، جنوبی ہونے کے باوجود بھی روزہ متحقق ہو جائے گا۔ اور جب آدمی جنوبی ہو تو جنابت کے ارکان میں سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جب جنابت کے ارکان میں سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے، لازم من ذالک ان المضمضۃ والاستنشاق لا ینافی بقاء الصوم، اس سے یہ بات بھی لازم آئی کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بقائے صوم کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جب جنابت کے ہوتے ہوئے روزے کا آغاز ہو گیا، وہ جنوبی ہے تو غسل جنابت کرے گا اور اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے۔ اگر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ صوم کے منافی ہوتا تو جنوبی ہوتے ہوئے روزے کا آغاز نہیں ہو سکتا تھا۔ ولازم من ذالک، اور جنابت کے منافی صوم نہ ہونے سے
یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا لا ینافی بقاء الصوم، یہ روزے کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے۔ تو بار بار پڑھ چکا ہے کہ احتیاط کے ساتھ کریں، ہے نا، احتیاط کے ساتھ کریں گے کہ پانی بھی پہنچ جائے اور اندر پانی بھی نہ جائے۔ سانس کھینچیں گے، سانس لیں گے کہ ایسی بس ہے چڑھا کے چھوڑ دیں؟ اگر احتیاط کے ساتھ کھینچ سکتا ہے تو کھینچ بھی لیں، لیکن نرم ناک کے جو نرم حصہ ہے اس کے ہر جز تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، جیسے بھی پہنچے احتیاط کے ساتھ کرے۔ اگر صرف ایسے ہی لے کے چڑھ دیا تو اگر ناک کے نرم حصے تک نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے کر کے چھوڑ دیا اس سے غسل نہیں ہوگا، اس کو استنشاق نہیں کہیں گے۔ وَيَتَفَرَّغُ مِنْهُ، اور جب مزمزہ استنشاق یہ روزے کے منافی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیشہ آدمی کلی کرنا غسل کرتا ہے تو میٹھے پانی ہی سے نہیں کرتا ہے بلکہ بسا اوقات کھارے پانی سے بھی غسل کرنا پڑتا ہے۔ جب کھارے پانی کو منہ میں لے گا تو اس کی ملاحت بھی محسوس ہوگی، حلق سے نیچے نہ جائے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حلق سے نیچے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر صرف منہ میں رکھنے سے ملاحت محسوس ہوئی، اس کا کھارا پن محسوس ہوا، حلق کے نیچے نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی صرف چکھ لے زبان پر رکھ کر کے اور اندر نہ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وَيَتَفَرَّغُ مِنْهُ، اور اس سے اس مسئلے کی تفریح ہوتی ہے أَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ، کہ جو اپنے منہ سے کسی چیز کو چکھے لم یفسد صومه، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوا۔ فإنه لو كان الماء مالحا، کیونکہ اگر پانی کھارا ہوگا یجد طعمه عند المضمضة، تو کلی کے وقت میں وہ اس کا ذائقہ محسوس کرے گا۔ ولا یفسد به الصوم، اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی صرف چکھنے کے لیے زبان پر کوئی چیز رکھ لے تو اور اس کا ذائقہ حلق کے نیچے نہ جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یا تو کون سی آیت سے یہ تفریح ہو رہی ہے؟ اگر کس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ چکھ لے گا تو وہی تو سمجھا رہا ہوں اتنی دیر سے کہ اشارت النص سے یہ معلوم ہوا کہ جنابت یہ منافی صوم نہیں ہے، اور جنابت جب منافی صوم نہیں ہے اشارت النص سے معلوم ہوا، تو اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی منافی صوم نہیں ہے، کیونکہ جب جنبی ہے تو غسل جنابت اس پر واجب ہے، کلی کرے گا کھارے پانی سے تو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، ہے نا، اور جب کھارے پانی سے کلی کرے گا اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، اور یہ جنابت کے لیے کرنا ہی ہے کیونکہ ارکان غسل سے ہے وہ۔ تو جب کھارے پانی کا کھارا پن محسوس ہوا اور وہ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر منافی صوم نہیں ہوا، تو ایسے ہی کوئی چیز چکھ لے تو اس کا بھی ذائقہ ہی محسوس ہوگا، جیسے کھارے پانی کا کھارا پن محسوس ہوا ہے، تو جیسے وہ ناقض صوم نہیں ہے، منافی صوم نہیں ہے، ایسے ہی یہ بھی منافی صوم نہیں ہو۔ یا اور کچھ پوچھنا ہے؟ وہ علماء من ہو، اور اس آیت کریمہ سے اللہ کے اس ارشاد سے اتم الصیام الی اللیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احتلام کا حکم احتجام کا حکم ادہان کا حکم، کہ احتجام سے ادہان سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اشیاء ثلاثہ سے باز رہنے کا، اشیاء ثلاثہ کے بعد باشرہن کلوا واشربوا، ہے نا، ان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں انہی اشیاء ثلاثہ سے امساک کو روزہ کہا گیا، ان تین چیزوں سے باز آ جاؤ،
کھانے پینے اور جماع سے باز آ جاؤ اور اس روزے کو پورا کرو۔ احتلام میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اور احتجام میں، پوچھنا لگوانے میں ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، تیل لگانے میں ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا جب اتم الصیام الی اللیل یہ فرمایا گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان تین چیزوں سے باز رہو، مباشرت، کھانا اور پینا، اور جب یہ تینوں چیز ان تینوں میں سے کوئی بھی ان میں نہیں پائی جاتی ہے تو اس سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ لأن الکتاب، اب اس میں ایک چیز احتجام والی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے افطر الحاجم والمحجوم، پوچھنا لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا، کیونکہ جو پوچھنا لگاتا ہے وہ خون کو کھینچتا ہے منہ لگا کر کے، اس میں جو آلہ آتا ہے آلے کو لگا کر، تو اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے حلق کے نیچے چلا جائے، اس لیے اس کے روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیا گیا کہ روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ اور جو پوچھنا لگواتا ہے خون نکلنے کی بنیاد پر اس کے اندر نقاہت اور کمزوری آ جاتی ہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ بھی روزہ توڑ دے۔ تو حدیث میں جو فرمایا گیا ہے افطر الحاجم والمحجوم، اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ لأن الکتاب، کیوں یہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا؟ لأن الکتاب لما سمى الامساک اللازمہ بواسطۃ الانتہاء عن الاشیاء الثلاثۃ المذکورۃ فی اول الصبح صوما، کیونکہ جب قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اس امساک کو روزہ قرار دیا، روزے کا نام دیا، لما سمى الامساک صوما، نیچے صومن آ رہا ہے، جب اللہ عز و جل نے اس امساک کو روزے کا نام دیا اللازمہ بواسطۃ الانتہاء عن الاشیاء الثلاثۃ المذکورۃ فی اول الصبح، جو صبح صادق کے وقت میں مذکورہ تینوں چیزوں سے باز رہنے کے واسطے سے لازم ہے، یعنی کھانے پینے اور جمع کرنے سے۔ تو ان تین چیزوں، مذکورہ تین چیزوں سے باز رہنے کے واسطے سے جو امساک لازم ہے، اللہ عز و جل نے اسے صوم قرار دیا ہے، اسے روزہ قرار دیا ہے، یعنی ان تین چیزوں سے باز ہے تو وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ علماء، اس سے معلوم ہوا ان رکن الصوم یتم بالانتہاء عن الاشیاء الثلاثہ، کہ روزے کا جو رکن ہے وہ ان اشیاء ثلاثہ سے باز رہنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ اگر ان اشیاء ثلاثہ سے باز رہنا ہے تو روزہ کام ہے۔ احتلام اور ادہان، ان تینوں چیزوں میں اشیاء ثلاثہ سے باز رہنا پایا جاتا ہے، اس لیے یہ روزے کے منافی نہیں ہوگا اور ان کے باوجود بھی روزے کا حکم ثابت رہے گا۔ ایک صفحہ نہیں ہوا ہے؟ ہو گیا؟ تھوڑا سا اور ہو گیا۔ وعلی ھذا یخرج الحکم فی مسئلۃ التبعید، اور اسی نص کی بنیاد پر، اسی آیت کریمہ کی وجہ سے تبعید کے مسئلے کے حکم کی تفریع کی جاتی ہے، اس مسئلے کو کبھی استنباط کیا جاتا ہے، یعنی روزے کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے یا زوال سے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے۔ ہمارے ائمہ کے نزدیک مختار مذہب یہ ہے کہ رات میں بھی نیت کرنا جائز ہے، لیکن زوال سے پہلے نیت کر لے تو یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے۔ ان کی حدیث وہ حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے کہ لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، جو رات ہی سے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے
جب اس کی بجاوری کا ارادہ کیا جائے گا تو صوم کا جو حکم ہے اس وقت وہ متوجہ ہوگا. اور اللہ عز و جل نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے اتم الصیام الی اللیل، یہ حکم جزو اول، نہار کے جزو اول کے بعد متوجہ ہوتا ہے. رات میں بھی نیت کر سکتا ہے اس حدیث پاک کی بنیاد پر، لیکن صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے بھی نیت کرنا جائز ہے، وہ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ عز و جل نے حکم یہ دیا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو. اور یہ حکم متوجہ کب ہوگا؟ جب مامور بہی کی ادائیگی کا ارادہ کیا جائے. اور مامور بہی کی ادائیگی کا ارادہ کب ہوگا؟ صبح صادق کے وقت میں، یعنی جب دن کا آغاز ہو جائے اس وقت امر متوجہ ہوتا ہے اور اس وقت مامور بہی کی ادائیگی کا ارادہ ہوتا ہے. تو جس وقت امر متوجہ ہوا وہ طلوع صبح صادق کا وقت ہے. جب دن کا آغاز ہو گیا اس وقت امر متوجہ ہو رہا ہے، اور جب اس وقت امر متوجہ ہو رہا ہے تو اس وقت نیت کرنا بھی صحیح ہو گیا. زوال کے بعد نیت کیوں نہیں کرتا آدمی؟ منع کیوں زوال کے بعد؟ اس سمے بھی تو کچھ کھایا پیے نہیں ہے تو نیت کر لے. زوال کے بعد جو صبح صادق کا حکم ہے نا، وہ صبح صادق کا حکم بدل جاتا ہے. زوال کے بعد میں پھر دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے، صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فإن قصد الاتيان بالمأمور به، کیونکہ مأمور به کی بجاوری کا ارادہ کرنا یہ انما یلزم عند توجہ الامر، یہ امر کے متوجہ ہونے کے وقت لازم ہوتا ہے. والامر، اور امر یہ کب متوجہ ہوتا ہے؟ انما یتوجہ بعد الجزء الاول، یہ جزء اول یعنی صبح صادق کے بعد متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے اتم الصیام الی اللیل. تو جب صبح صادق کے بعد میں امر متوجہ ہوا، امر پایا گیا اور اسی وقت مامور بہی کی ادائیگی کا حکم بھی ہوا تو اس وقت نیت کرنے کی بھی اجازت